سردیوں کے اندر بار بار جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھونے کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، کون سے موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس جراب یا موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے جو جراب یا موزہ پاک ہو۔ اگر اس کو گندگی لگی ہے تو اس جراب یا موزوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جراب اور موزے کے اوپر مسح ہو سکتا ہے جو جراب یا موزہ وضو کر کے پہنی گئی ہے۔ اگر کوئی جراب ہم نے بغیر وضو کیے پہن لی ہے، اس جراب کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم رات سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہم بستر سے نکلتے ہی جرابیں پہن لیتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں، وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جرابیں ہم نے بغیر وضو کے پہنی ہیں، ایسی جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میرے پاس برتن موجود تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی تھا، جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا۔ جب میں وضو کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں موزے اتارنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا داخما فإنی ادخلتہما طاہرتین، آپ نے فرمایا مغیرہ ان کو اتار دو، یہ میں نے اس وقت پہنے ہیں جب میرے دونوں پاؤں پاک تھے، یعنی طہارت کی حالت کے اندر میں نے پہنے ہیں، وضو کر کے پہنے ہیں۔ تو ان موزوں کے اوپر مسح ہوگا، ان جرابوں کے اوپر مسح ہوگا جب وہ دونوں جرابیں یا دونوں موزے مکمل طہارت کی حالت کے اندر پہنے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہم نے جرابیں پہنی ہیں، جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے ہم ایک جراب اتارتے ہیں، اس کو اتار کے پاؤں دھو کے جراب پہن لیتے ہیں، دوسری جراب ابھی ہمارے پاؤں کے اندر ہے، وہ جراب جو ابھی ہم نے اتاری نہیں ہے اور یہ جو جراب ہم نے پہن لی ہے، تو دونوں جرابیں جو ہیں دونوں پاؤں کی پاکی کے اوپر نہیں پہنی گئیں، کیونکہ ابھی تک ایک پاؤں پاک نہیں ہوا تو ہم نے پہلی جراب پہن لی ہے۔ یہ اس وقت موضع ممکن ہوگا جب دونوں جرابیں ہم نے اتاری ہوں گی، کٹھے ہم دونوں پاؤں دھو لیں، اس کے بعد اگر ہم جرابیں پہنیں گے، موزے پہنیں گے، تب ایسی جرابوں ایسے موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مدت مقرر کر دی ہے۔ مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر آدمی کے لیے 3 راتیں اور 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کر دی ہے۔ اس سے زیادہ یعنی 1 دن اور 1 رات سے زیادہ مقیم آدمی اور 3 دنوں اور 3 راتوں سے زیادہ مسافر آدمی ان کے اوپر مسح نہیں کر سکتا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم نے وضو کر کے پہن لی ہیں اور دوبارہ اتاری نہیں ہے۔ اگر ہم اتار دیتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ سے وضو کر کے جو ہے وہ جرابیں یا موزے پہننے پڑیں گے، پھر جا کے ان کے اوپر مسح ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جرابوں یا موزوں کے اوپر جو مسح ہے یہ طہارت صغریٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر وضو لازم آتا ہے، اگر ہمارے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے، ہمیں احتلام ہو گیا ہے، جنبی ہو گئے ہیں، تو جس طرح پورے جسم کو دھونا ضروری ہے تو اس صورت میں جرابیں اتار کے پاؤں کو دھونا بھی ضروری ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سمجھ کو اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔